جادوئی درخت اور لالچی راگو۔ یہ کہانی ایک ایسے وقت کی ہے جب زمین سادہ تھی، لوگ معصوم تھے اور فطرت کے راز ابھی پوری طرح کھلے نہیں تھے۔ جنگل آباد تھے، پرندے بے خوف اڑتے اور درختوں کی شاخیں آسمان کو چھونے کے خواب دیکھتی تھیں۔ انہیں جنگلات میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے بیچ ایک جادوئی درخت کھڑا تھا، ایک ایسا درخت جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ انسانوں کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ درخت عام درختوں کی طرح نہیں تھا، اس کی شاخیں سونے جیسی چمکتی تھیں اور اس کی چھال اتنی نرم تھی جیسے کسی نے اسے ریشم سے بنایا ہو۔ مگر سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی اس کی چھال کو چھوتا تو اس سے دودھ نکلنے لگتا، نہایت خوشبودار، انتہائی مزیدار اور خط درجہ مکوی دودھ۔ کہا جاتا تھا کہ جو کوئی اس دودھ کو پی لے وہ بیماریوں سے پاک ہوتا، بوڑھا جوان لگنے لگتا اور کمزور آدمی پہلوان بن جاتا۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا تھا کہ یہ دودھ انسان کو لازوال زندگی عطا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں والے اس درخت کا بے حد احترام کرتے اور ہمیشہ احتیاط سے اس کا دودھ استعمال کرتے۔ مگر جہاں نعمتیں ہوتی ہیں وہاں آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور آزمائش ہمیشہ انسان کے اندر چھپی کمزوریوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ گاؤں میں راگو نام کا ایک آدمی رہتا تھا جو فطرتاً لالچی، خود غرض اور بے صبر تھا۔ وہ ہمیشہ زیادہ دولت حاصل کرنے کے خواب دیکھتا اور یہ چاہتا تھا کہ وہ گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جائے۔ جب اس نے جادوئی درخت کے بارے میں سنا تو اس کے دماغ میں ایک شیطان خیال آیا، اگر میں اس درخت کو کاٹ کر اپنے قبضے میں لے لوں تو میں اس دودھ کو بازار میں بیچ کر امیر بن سکتا ہوں، لوگ مجھے بادشاہ کی طرح عزت دیں گے۔ یہ خیال آتے ہی راگو کے اندر کی لالچ بیدار ہو گئی۔ اس نے کئی دن درخت کا مشاہدہ کیا۔ دن میں وہ گاؤں والوں کے ساتھ معصوم بن کر بیٹھتا، کہانیاں سنتا اور ان سے نیکی اور ایمانداری کی باتیں کرتا۔ مگر رات کو وہ بس ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتا، یہ درخت میرا ہونا چاہیے۔ ایک چاندنی رات میں جب پورا گاؤں گہری نیند میں تھا، راگو چپکے سے کلاڑی لے کر جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی عجیب خاموشی چھا گئی۔ درختوں کی شاخیں سرسرا رہی تھیں جیسے کسی کو خبردار کر رہی ہوں۔ راگو نے جیسے ہی جادوئی درخت کے قریب قدم رکھا، اچانک ہوا تیز ہو گئی، پتے ایک پراسرار آواز میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ راگو نے گھبرا کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور کلہاڑی اٹھا کر درخت پر پہلی ضرب لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مگر جیسے ہی اس نے وار کرنے کی کوشش کی، ایک زوردار جھونکے نے کلہاڑی کو اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور وہ دور جا گری۔ راگو حیران رہ گیا، یہ کیا تھا؟ کیا یہ اس کا وہم تھا یا واقعی درخت کو کسی نادیدہ قوت نے بچایا تھا؟ راگو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا مگر وہ ڈرنے والا نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے کلہاڑی اٹھائی اور دوبارہ وار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار اس کا ہاتھ خود بخود کانپنے لگا۔ لگتا تھا جیسے کوئی پوشیدہ طاقت اس کی راہ میں حائل ہو رہی۔ یہ سب میرا وہم ہے، راگو نے خود کو تسلی دی اور واپس گاؤں چلا گیا۔ راگو کی لالچ ختم نہیں ہوئی تھی، وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی قیمت پر یہ درخت اس کے قبضے میں آ جائے۔ ایک دن جب گاؤں کے سب لوگ ایک میلے میں چلے گئے، راگو نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور تیزی سے جنگل کی طرف بھاگا۔ اب وہ کسی بھی طرح پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جادوئی درخت کے قریب پہنچا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے پوری طاقت سے کلہاڑی درخت پر دے ماری۔
جیسے ہی کلہاڑی درخت سے ٹکرائی ایک گہری چیخ فضا میں گونجی۔ ایسا لگا جیسے پورا جنگل جاگ گیا ہو۔ درخت کی چھال سے دودھ کے بجائے سرخ رنگ کا رس بہنے لگا اور آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ اچانک ایک گونجدار آواز گونجی، رگھو، تم نے اپنی لالچ میں قدرت کے تحفے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ رگھو خوف سے پیچھے ہٹنے لگا مگر وہ ہل نہیں سکا۔ اس کا جسم سن ہونے لگا، اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور آہستہ آہستہ اس کا جسم سخت ہوتا چلا گیا۔ چند لمحوں میں رگھو ایک زندہ مجسمہ بن چکا تھا۔ جب گاؤں والے واپس آئے تو انہوں نے جادوئی درخت کو مردہ حالت میں پایا۔ اس کا دودھ ہمیشہ کے لیے خشک ہو چکا تھا اور اس کے نیچے رگھو کا پتھر بنا جسم کھڑا تھا، جیسے کوئی سبق سکھانے کے لیے وہیں رکھا گیا ہو۔ گاؤں کے بزرگوں نے افسوس کیا، یہ درخت ہمارا تحفہ تھا مگر ہم نے اس کی قدر نہ کی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ہم سے چھن گیا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی اس جنگل میں جاتا ہے تو اسے وہاں ایک پتھر کا مجسمہ نظر آتا ہے، رگھو کا، جو ہمیشہ کے لیے لالچ کی سزا میں قید ہو چکا ہے۔ قدرت کے دیے ہوئے تحفوں کا غلط استعمال کرنے والے لوگ آخرکار خود برباد ہو جاتے ہیں۔ لالچ کی آگ انسان کو ہمیشہ کے لیے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جو قدرت سے لڑتا ہے، قدرت اسے کبھی معاف نہیں کرتی۔